ذرا شروعات کرتے ہیں آنے والے وفاقی بجٹ سے، جس کے اندر یقیناً جس مشکلات سے ہم گزرے ہیں ہماری ایک اور انڈرسٹینڈنگ آف آور ولنریبلٹیز اکٹھا ہوئی ہے. ہماری ڈیفنس کے اوپر ہماری ضرورتیں اور ہماری صورتحال ہمارے سامنے آگاہ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف کی طرف سے جو پاکستان پہ کنڈیشنز لگائی جا رہی ہیں وہ پھر یہی بات کرتی ہے کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت لو ہے. اس کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف جو بزنس کاؤنسلز ہیں، اس طرح کی تجارتی باڈیز ہیں، انہوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے. مختلف سیکٹرز کی طرف سے ریکمنڈیشنز آئی ہیں اور کچھ کرٹیک بھی سامنے آئی ہے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کے تنخواہ دار جو طبقہ ہے اس کی، جس کی سب سے بڑی مد ہے فارمل اور انفارمل ٹیکسز دینے کی. کل میں کچھ نمبرز دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ 361 بلین انفارمل ٹیکسز کے طور پہ پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے. اینڈ آل ایٹ دا ٹائم جبکہ انفارمل سیکٹر اور پیپل ہو آر ناٹ آن دا ان دا ڈاکیومنٹڈ اکانومی، ان کے اوپر اس قسم کی کوئی ذمہ داری، کوئی بوجھ نہیں پڑتا. آنے والے دنوں میں جیسے انگریزی کی کہاوت ہے لو ہینگنگ فروٹ، کیا مزید جو ٹیکسز ہیں وہ صرف تنخواہ لینے والوں پہ بڑھائے جائیں گے تاکہ ایٹ سورس ہی کاٹ دیا جائے. واٹ ڈز اٹ مین فار کی انڈسٹریز لائک ٹوبیکو، لائک ریئل اسٹیٹ؟ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو تیزی ہوا کرتی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ پراپرٹی از دا بیسٹ سیونگ یا انویسٹمنٹ ٹول، وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ آل دیز ریالٹیز. آپ موجود ہیں سینئر اکانومسٹ جناب ہارون شریف صاحب. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. جی سر بہت بہت شکریہ. آئی ایم ایف کی طرف سے خواہش ہے کہ ٹیکس ٹارگٹ ہمارا تقریباً 4.3 ٹریلین پاکستانی روپیز ہونا چاہیے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ ہے کیا وہ ایکسپیکٹ کرے کہ مزید فارمل اور انفارمل ٹیکسز اس پہ بڑھنے والے ہیں؟ یہ ٹیکس کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر فلا ہے. جی آلریڈی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے پرٹیکولرلی انڈسٹریل اور سیلریڈ لوگ زیادہ برڈن وہ برداشت کرتے ہیں. ڈاکومنٹڈ ہونا ملک کے اندر ایکچولی از بیکمنگ اے پرورس انسینٹیو، کیونکہ جتنا آپ انفارمل گرے ایریا میں رہتے ہیں آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتا ہے. اب یہ ساری ریالٹیز ہیں. جو ابھی بجٹ آ رہا ہے جس کے اندر کچھ 14 ٹریلین کے ٹارگٹ کی بات کی جا رہی ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کے اندر کوئی اور گنجائش ہے کہ ان کے اوپر مزید وزن ڈالا جا سکے. ہاں وہ تو نہیں پے کر رہے، آپ ان کو ضرور نیٹ میں لائیے جو ایگزسٹنگ میں سے ہیں. جو ابھی صوبوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ پچھلے 6 ماہ میں 2 قوانین پاس کیے ہیں، ایک زرعی انکم کا ٹیکس کا اور دوسرا ٹریڈرز کے لیے ٹیکس کا. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ٹائم بتائے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہے. آئی ایم ایف کو اس کے اندر کم ہوپ ہے امپلیمنٹیشن میں. اس وقت توجہ جو ہے وہ آبویسلی قوم کی ڈیفنس کی طرف ہے. کچھ ٹیکس کی ہماری جو بجٹ کی ایلوکیشنز شفٹ کرنی پڑے گی. ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ 921 ارب پر آ گیا ہے، حالانکہ ڈیمانڈ 2 ٹریلین سے زیادہ کی تھی. اب یہ چیزیں ایڈجسٹمنٹ میں آئی ایم ایف کا مشن آیا ہوا ہے، 22 تک ان سے بات چیت چل رہی ہے، تو آئی تھنک وہ شکل آئے گی. لیکن نٹ شیل میں پاکستان کے بجٹ کے اندر کوئی ڈراسٹک مجھے تبدیلی جس سے کہ آپ کا ٹیکس بہت بڑھ جائے اور ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پاکستان کی مجبوری تھی، اور گزشتہ 3 یا 4 ٹرمز، اب یہ چوتھا ٹرم ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا ان پاکستان ہے، تو یہی سسٹمک چینجز لانے کی بات کی جا رہی تھی. 18ویں ترمیم بھی ہم نے اسی مد میں کی تھی کہ اٹ ول مین بیٹر گورننس اینڈ بیٹر فسکل مینجمنٹ. مجھے یہ بتائیے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ افریقہ کے کئی ممالک ڈیٹ فری ہو رہے ہیں. دے ہیو گاٹن آؤٹ آف دی آئی ایم ایف سائیکل. پاکستان کو کتنا عرصہ لگے گا اینڈ واٹ ڈڈ دے ڈو رائٹ؟ ہم اکثر یہ بات پہ شکوہ یا تکلیف کا اظہار کرتے ہیں نا کہ پاکستان تو جی ساؤتھ ایشین کنٹریز کے جو انڈیکیٹرز ہیں اس میں بہت پیچھے رہ گیا ہے. وی آر ناؤ بینگ compared to the African countries. Now the African countries are also getting out of the IMF cycle. What can Pakistan do? دیکھیں مینلی یہ جو گلوبل فائنینشیل آرکیٹیکچر ہے جس کا آئی ایم ایف ایک حصہ ہے، اس پر ڈیولپنگ ورلڈ یا گلوبل ساؤتھ کا اعتبار گرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ان پروگرام سے ان کو کچھ ملا نہیں ہے other than just being able to pay bills for a time.
افریقہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ایک 3.4 ارب ڈالر کی پیمنٹ کر کے نائجیریا ہیز اسٹیپڈ آؤٹ فرام دا فنڈ پروگرام. دیکھیے پاکستان کو ایک مائنڈ سیٹ چینج کی ضرورت ہے جو ہماری اولڈ سکول پالیٹکس اور بیوروکریسی میں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں. رہ اس لیے نہیں سکتے ہیں کہ ہم ٹاپ پہ ایلیٹ سیکریفائز کرنے پہ تیار نہیں ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر ایلیٹ سیکریفائز کر کے کہے کہ ہم آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس سے نکلنا چاہتے ہیں, پیپل ول اسٹینڈ بیہائنڈ دیم. لیکن ابھی ہم ایک بڑا یہ ایک I would rather say ایک ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم مارکیٹ فورسز کو یوز کر کے جنریٹ نہیں کر رہے اور ہم فنڈ کے پاس بار بار جاتے ہیں. سر دو جو بڑی بالکل سر دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ ایز این اکانومسٹ, ایز اے سینئر اینالسٹ آف دیز میٹرز میں آپ کا کامنٹ ضرور چاہوں گی. سب سے پہلے واٹ از ہیپننگ ان ویسٹ افریقہ, خاص طور پہ جو فارمر فرینچ کالونی سمجھی جاتی تھیں اور کہا جاتا ہے کہ جو معاشی خوشحالی ہے فرانس کی وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی تھی ان پہ, اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ فرانس کی انوویشن اپنی جگہ لیکن ان کی خوشحالی کی ایک بہت بڑی وجہ ان کا سائفن آف کرنا ہے افریقن ویلتھ کو. سو ویسٹرن افریقہ از اسٹینڈنگ اپ ٹو دیٹ, دے آر ریجیکٹنگ دا فیکٹ کہ ان کے آدھے ریزروز کو سینٹرل بینک آف فرانس میں یا ان کو فرینکس میں ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. واٹ وڈ دیٹ مین فار دا ورلڈ؟ جی دیکھیں یہ جو کلونیلزم ہے اس کی نمبر 1 کوالٹی ہے کہ یہ ایکسٹریکٹیو ان نیچر ہے. وہ ڈیولپنگ کنٹری جو کالونائزڈ ہے اس سے ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور جو کالونائزر ہے اس کو امیر کیے جاتا ہے. اب جب یہ کالونائزیشن ختم ہو گئی تو انگریزوں نے بھی فرینچ نے بھی اپنے ایجنٹس کو اور چیفز کو ایلیٹ کے اندر پیٹرنائز کرنا شروع کر دیا. ماڈل وہی چلتا رہا. لیکن یہ جو پچھلے 10-15 برس میں انفارمیشن کا ریولوشن آیا ہے اس سے ینگر پیپل ہیو بیسیکلی ناؤ اسٹارٹڈ تھنکنگ کہ یہ تو ہمارے ساتھ رپ آف چلا آ رہا ہے. اب آپ دیکھیے جو ینگ لیڈرشپ ہے نہ صرف اس کو ریئیکٹ کر رہی ہے بلکہ اپنی سیلف سفیشنسی پہ کام کر رہی ہے. مجھے ہماری جو یوتھ ہے اس سے ہوپ ہے کہ وہ اگلے 5-10 سال میں مختلف طرح سے سوچیں گے. ابھی تو یہ پوسٹ کلونیل ایکسٹریکٹیو ماڈل پاکستان میں بھی چل رہا ہے. سر انٹرسٹنگلی آپ نے ایک کامنٹ کیا, دس ول پروبیبلی بی مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو, دا ڈیفینس انڈسٹری آف دا ورلڈ. دیکھیں ویسٹ کو نہ صرف یہ ایکسٹریکٹیو ایک ان کی پالیسیز رہی ہیں, دوسرا جو ہمارے کانفلکٹس رہے ہیں, ابھی آپ نے اس میں انڈیا پاکستان کے حالیہ کانفلکٹ کا بھی اشارہ کیا, دیٹ ہیز کیپٹ دیئر ڈیفینس انڈسٹریز گوئنگ. ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے حال ہی میں, ہم نے دیکھا کہ 42 رافیل جیٹس کا آرڈر کینسل ہوا ہے ٹو فرانس آفٹر دس لیٹسٹ اسکرمش بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. Is the complex, یعنی چاہے وہ یورپ میں ہو چاہے وہ امریکہ میں ہو, are they going to rethink their models because this is a big support to their economy. Their economy works on selling these crafts and these missiles to the world. جی سدرا ایک ایکسلنٹ کویسچن. دیکھیے ایک ویسٹ کو ریلائز ہونا شروع ہو گیا ہے کہ نہ تو ان کی جو منترا ہے ڈیولپمنٹ کی دیٹ ہیز ریئلی براٹ ریزلٹس, نہ ان کی جو ٹیکنالوجی کی ایک سپیریورٹی کا وہ بیچ رہے تھے خاص طور پہ ڈیفینس سائڈ میں, اٹ ہیزنٹ ریئلی ہیلپ دا ورلڈ. اب یہ جو ابھی ہمارا کانفلکٹ ہوا ہے اس میں کیا سامنے آیا ہے کہ چائنا کی ٹیکنالوجی بہتر ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ہے, پاکستانیوں کو وہ یوز کرنی آتی ہے. دیکھیے ایک بہت بڑا میسج یہ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. بالکل مائنڈ سیٹ ڈیولپنگ ورلڈ کا بدلے گا. ہمارے لیے ایک مومنٹ ہے, انگلش میں جیسے کہتے ہیں سیز دا مومنٹ. اگر ہم اس وقت پچ کرتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ساتھ ٹیکنالوجی پارٹنرشپ کیجئے اور ہماری سستی بھی ہے اور آپ نے دیکھا اچھی بھی ہے, وی کین actually start penetrating in the European models. So it's very interesting. آپ کے کامنٹ سن کے مجھے یاد آ رہا ہے وہ سستا اور ٹکاؤ ہم یہ یو ایس پی اپنی سیل کر سکتے ہیں. دوسرا یہ on a more serious note, this is the way the world is changing right before our eyes. اگر ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں, اور نہ صرف ڈیفینس میں سر, ہم نے دیکھا کہ اے آئی میں ڈیپ سیک the way it's thrashing چیٹ جی پی ٹی and Gemini and the others, جا کے ان کو ریئلائز ہوا کہ کم ریسورسز میں زیادہ ایفیشینٹ ٹیکنالوجی بنائی جا
جا سکتی ہے. سو دس از اے مومنٹ آف ری اویکننگ اسپیشلی فار دا گلوبل ساؤتھ اینڈ دی ایشین کنٹریز. ہم اپنے سامنے دنیا کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اینڈ یو ہیو ایبسلیوٹلی نیلڈ اٹ بائی سیئنگ کہ لیٹس سیز دا مومنٹ. پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. دیٹ از بینگ پریڈکٹڈ, دیٹ از بینگ فورکاسٹڈ فار دا لانگ ٹائم. بٹ آر وی کیپیبل, ڈو وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو سیز دا مومنٹ؟